اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں عناصر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ کون سے تینوں عناصر؟ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نمبر 2 غریبوں کی خدمت، اور نمبر 3 دین اسلام کی دعوت و تبلیغ۔ جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیے اور کبھی نہیں کرنے، مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں ہونے دینے، اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر تجارت گاہ یا تجارت کا مرکز نہیں بلکہ ذکر الہی کا مرکز بنے۔ ذکر الہی کی تجارت میں صرف ذکر ہی ہوتا ہے، ذکر الہی کی تجارت میں بھی صرف ذکر ہی ہوتا ہے، آج سے کل بہتر۔ فرمایا رب دور نہیں، رہبر دور ہے۔ جب تک تجھے رہبر نہیں ملتا اس راہ میں مت چل، راہ فقر میں مت چل۔ رب دور نہیں، رہبر دور ہے۔ جب تک تجھے رہبر نہیں ملتا اس راہ فقر میں مت چل مت چل۔ فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کو کافر مت کہو، اس سے بڑھ کر سخت و برا کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر سخت و برا کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کہا جائے؟ کسی بھی دانشور کے نزدیک کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار و خطا کار ہو، کافر کہنا اسلام کے منافی ہے۔ کافر کہنا اسلام کے منافی ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کو کافر مت کہو، اس سے بڑھ کر سخت اور برا کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کہا جائے؟ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا، حاسد کو سرداری زیب نہیں دیتی، اور حاسد کا دین میں کوئی مقام نہیں۔ دین کے جس میدان میں حسد داخل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ تبلیغ دین کا بہترین مقام ہے۔ یا اللہ اگر تیرے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے میدان میں حسد داخل ہو گیا تو تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں گے؟ تبلیغ دین کا بہترین مقام ہے۔ یا اللہ اگر تیرے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی حسد داخل ہو گیا تو تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں گے؟ پھر بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ تیری تبلیغ کے میدان میں حسد داخل ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ حسد جو آج تیری نظروں میں کوئی بری چیز نہیں، کہیں تیری برسوں کی محنت کو ضائع نہ کر دے۔ یہ حسد جو آج تیری نظروں میں کوئی چیز نہیں، یہ حسد جو آج تیری نظروں میں کوئی بری چیز نہیں، کہیں تیری برسوں کی محنت کو ضائع نہ کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے باز رہنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ ہائے ہائے توبہ توبہ،
پھر بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ اوے نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، تو کیوں نہ رکا چغل خور غیبت خور مردار خور ہوتا ہے، چغل خور غیبت خور مردار خور ہوتا ہے، باویں حج پہ حج کرے کبھی پاک ہو سکتا ہی نہیں جب تک باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے، ناپاکی میں طہارت نہیں ہوتی اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ناپاکی میں طہارت نہیں ہوتی اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا امن سے بہتر اور فساد سے بدتر کوئی چیز نہیں، امن سے بہتر اور فساد سے بدتر کوئی چیز نہیں، سلوک کی راہ میں یقین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، سلوک کی راہ میں یقین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ پھر بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا، فرمایا خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا، خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے، خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے۔ پھر بابا جی حضور فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، اس کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں ہے، فرمایا کہ تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں ہے۔ پھر بابا جی حضور فرماتے ہیں جب تک تو یہ نہیں کہتا یا رب تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے پورا مومن نہیں بنتا، جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ یا رب تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے پورا مومن نہیں بنتا۔ پھر فرمایا فرنگی کی فکر کے فیض سے دنیا فیض یاب ہے اور تیری فکر نے ملت کے شیرازے بکھیر دیے، فرنگی کی فکر کے فیض سے دنیا فیض یاب ہے اور تیری فکر نے ملت کے شیرازے بکھیر دیے۔ پھر بابا جی حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پہ عمل کرے، دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ پھر بابا جی حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم صفات تک اور عشق ذات تک پہنچاتا ہے، علم صفات تک اور عشق ذات تک پہنچاتا ہے۔ پھر بابا جی حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرنگی نے خیال سے حاصل کیا اور تجھے قرآن سے بھی حاصل نہ ہوا۔ بابا جی سرکار صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی، گندگی نے کوے کو نکما کر دیا ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی۔